آپ اگر بے خبری ظاہر کریں تو آپ کو پھر اللہ نپٹے گا۔ حق اور باطل کا ٹکراؤ اس وقت جس دور میں ہم جی رہے ہیں، میں صاف لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں، اپنے آخری فیصلہ کن اسٹیج میں داخل ہو چکا ہے۔ آدم علیہ السلام کے زمانے ہی سے حق اور باطل کا ٹکراؤ شروع ہوا تھا۔ ہر نبی کے دور میں ہمیشہ یہ اصول ہے، کوئی دور ایسا کبھی خالی نہیں گزرتا جس میں حق اور باطل کا ٹکراؤ نہ ہو۔ دیکھنے میں نظر آتا ہے کہ باطل بہت طاقتور ہے، اور یہیں پر ایمان کا امتحان ہوتا ہے۔ تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ باطل زیادہ طاقتور ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم یہ بھی سمجھتے ہو کہ اللہ کمزور ہے۔ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ ہم اپنے یہ مان لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، مگر اللہ ویسا جیسا ہم سمجھتے ہیں، اس کا یہ نام ایمان نہیں ہے۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، اللہ کو اس طرح پہچاننا جس طرح اپنی اسماء و صفات کے ساتھ ہے، اس طرح ماننا کیا نام ایمان ہے۔ اور جو انسان اللہ کو اس طرح مان لے گا وہ کبھی کسی باطل کی طاقت سے نہیں گھبرائے گا۔ اور جو ڈر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ابھی تک اللہ کی طاقت کو پہچانا نہیں۔ باطل شروع میں بہت طاقتور نظر آتا ہے، فرعون بہت طاقتور نظر آیا، انجام کیا ہوا؟ قوم عاد بہت طاقتور تھی، اپنے بارے میں وہ کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سپر پاور ہیں، ہم سے بڑھ کر دنیا میں کوئی طاقتور ہے؟ یہ قوم عاد کہتی تھی۔ کیا انجام ہوا؟ اور ایک بات سنو، جو جتنا زیادہ گھمنڈی اور مغرور ہوتا ہے اور جس کو اپنی طاقت کا زیادہ دعویٰ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایسے راستے سے مٹاتے ہیں اور تباہ کرتے ہیں کہ دنیا مذاق اڑائے، دنیا کے سامنے ان کی حقارت، ان کی کمزوری کھل کر آ جائے۔ اللہ کو اس کے لیے کسی نیوکلیئر ایٹم بم کی ضرورت نہیں پڑتی، مچھر کافی ہوا تھا دنیا کی سب سے بڑی طاقتور ڈکٹیٹر نمرود کو ہلاک کرنے کے لیے، ایک مچھر۔ جب دنیا کے بہت بڑے مغرور ترین حکومت کرنے والا فرعون کو اللہ نے جھنجھوڑنے والے سزائیں پہلے بھیجیں، پہلے آخری سزا اللہ نہیں دیتے بلکہ الارم بجانے والی سزائیں آتی۔ فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، فرعون پر اللہ نے کئی قسم کے عذاب بھیجے پہلے، شاید سمجھ جائے۔ طوفان بھیجا، فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، عجیب عذاب ہے۔ طوفان بھیجا، اس وقت دنیا کی اکثر آبادی بھیانک سیلابوں کی زد میں ہے، پوری دنیا کی، پورے ملک کی بھی اور پورے دنیا کی بھی اکثر آبادی، ایسے بے پناہ بارشیں ہو رہی ہیں، بادل پھٹ پڑ رہا ہے، چائنا ڈوبا ہوا، پورا یورپ ڈوبا ہوا، فرانس ڈوبا ہوا، جرمنی ڈوبا ہوا، انگلینڈ ڈوبا ہوا، سارا مغربی یورپ ڈوبا ہوا۔ کہیں لینڈ سلائڈز ہو رہے ہیں، پہاڑ ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے ہیں، بالکل اس کے نیچے پورے گاؤں دب کر صاف ہو گئے، جیسے پچھلی قوموں کے اوپر جو عذاب آتے تھے، کأن لم یغن بالامس، جیسے کہ یہاں کل کوئی بستی تھی ہی نہیں، وہ آج ہو رہا ہے، آج اس وقت ہو رہا ہے۔
اور ہماری دلوں کی سختی اور سیاہی کا یہ حال ہے کہ خبر پڑھتے ہیں اور رکھ دیتے ہیں. یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ کل نہیں آج شام ہماری بھی باری آ سکتی. لا یزال الذین کفروا، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ جن لوگوں کے دل میں کفر ہوتا ہے ان کے اوپر مصیبت کے بعد مصیبت آتی رہتی ہے. او قریبا من دارہم، یا قریب کے کسی گھر پر مصیبت آتی ہے مگر ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا کہ ہاں وہاں ہو گیا ہمیں کچھ نہیں ہوگا. یہ ہر وہ شخص کا حال ہے جس نے اپنے اللہ کو نہیں پہچانا. کرتا پاجامہ ٹوپی داڑھی یہ اللہ کو پہچاننے کی علامت نہیں. 5 وقت کی نماز پڑھنا بھی اللہ کی شان کے مطابق اللہ کو پہچاننے کی علامت نہیں. جب تک ہم باطل، اپنے دور کے باطل کو، ظالم کو، ظلم کو پہچانیں گے نہیں، اور جب تک اس کے مقابلے میں حق اور اہل حق کا ساتھ نہیں دیں گے، ایمان کا کوئی ثبوت ہم اللہ کے سامنے نہیں پیش کر سکتے. آخری ٹکراؤ کا وقت آج کل چل رہا ہے. یہ خاص بات ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں آپ کے دل میں اس کو کیسے اتاروں، وہ میرے بس میں نہیں. لیکن دکھ ہوتا ہے یہ دیکھ کر. کم سے کم 20 22 25 سال سے میں یہ بات سمجھا رہا ہوں، لیکن لوگ بیان سنتے ہیں اور تعریف کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ بہت اچھا بیان ہے. بالکل ایسے جیسے کوئی مشاعرے میں شاعر لوگ غزل سنائیں اور آپ داد دیں کہ بہت اچھا کلام تھا. کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی، کوئی فکر مندی، کوئی بے چینی. سمجھ میں نہیں آتا کہ کن الفاظ میں کہا جائے کہ آپ اس کو خالی تقریر نہ سمجھیں، بیان نہ سمجھیں. آخری ٹکراؤ کا دور چل رہا ہے. اب یہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم حق والوں کے ساتھ ہم پہلے سمجھیں گے اس بات کو کہ ٹکراؤ چل رہا ہے، ٹکراؤ کے آخری دور چل رہا ہے، تو اس کے تقاضے ہم سے کیا ہیں. کوئی پوچھتے ہی نہیں. حیرت کی بات، واقعی میں سخت لفظ تو نہیں بولنا چاہتا، آپ لوگ برداشت ہی نہیں کر پاتے. میں واقعی حیران ہوں. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بیان پوری قوت سے کرنے والے نے کر دیا، پوری بات سامنے سمجھا دی، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ 2 بس خالی چیزیں سامنے آتی ہیں. مجمع چاہتا ہے حضرت سے مصافحہ کرے. حضرت حجر اسود ہیں، حضرت مقام ابراہیم ہیں، چھو لو. جب کہا جاتا ہے کہ طبیعت بہت خراب ہے مصافحہ نہ کرنا تو گزرتے وہ لوگ چھو لیتے بس. اب ہم اب جنت واجب، اس لیے کہ ہم نے حضرت کو چھو لیا. یعنی یہ کیا تماشا ہے؟ یہ اسلام ہے؟ صحابہ حضور کو چھوتے تھے، صحابہ نے کلیجہ چبوایا، صحابہ نے پیٹ پر پتھر باندھے، صحابہ نے بچوں کو یتیم کیا، صحابہ نے بیویوں کو بیوہ کیا، صحابہ نے گردن کٹوائی. یہ ہے ایمان. ایک تو چھو لیں، مصافحہ کر، مصافحہ کر لیا تب تو جنت واجب. اب سودی کمائی کھاتے رہو، حضرت سے مصافحہ ہو. اب ٹی وی دیکھتے رہو، حضرت سے مصافحہ ہو. آدمی فون کرتا ہے، ارے آج تو مزہ آ گیا، آج تو حضرت جی سے مصافحہ ہو گیا، آج تمہیں حضرت جبریل کا پوتا بن گیا. یہ کیا بکواس ہے بھائی. بابا یہ برہمنوں کے لیے چھوڑ دو، آشیرواد دے دیجیے. ان بابا نے اوپر سے ہاتھ رکھ دیا، وہ ننگا بابا بےہودہ اوپر سے ہاتھ رکھ دیا، واہ واہ، بس ان کا کلیان ہو گیا. ارے یہ ان خبیثوں کے لیے چھوڑو، تم رسول اللہ کی امتی ہو کر مشرکانہ حرکتیں کرتے ہو.
دوسرے قسم کے لوگ بیان کے بعد کون سے ملتے ہیں؟ مجمع کو چیرتے ہوئے آتے ہیں اور بیان کرنے والا خوش ہوتا ہے، شاید اس بندے کے اندر آج کچھ چنگاری سلگ گئی، آج تو یہ کچھ کہنے کے لیے آیا ہے کہ میں اسلام کا سپاہی ہوں، میں اپنی جان مال لگاؤں گا۔ وہ بیان کرنے والا خوش ہو جاتا ہے کہ چلو ایک بندہ تو ملا۔ وہ بندہ آ کر کان میں کیا کہتا ہے کہ میری بیوی کے کان میں 2 بجے رات کو سیٹی بجتی ہے، جی چاہتا ہے تھپڑ ایسا لگاؤں کہ 32 دانت دفن ہو جائیں۔ تمہاری بیوی کے کان میں سیٹی بجتی ہے، میرا کیا قصور ہے بھائی؟ کڑوا تیل ڈالو لوگ کان میں، اور اس سے بھی کام نہ چلے تو انجیکشن لگواؤ کان کے اندر۔ یہ آئے ہیں بیان کے بعد، وہ بیان جس میں بدر اور احد بیان ہوا، وہ بیان جس میں سیدنا حمزہ کا کٹا ہوا پیٹ سامنے رکھا گیا، وہ بیان جس میں حضرت حمزہ کے ناک کان کی مالا پہنی تھی ایک عورت نے، اس میں بیان کے بعد 2 بجے رات کو بیوی کے کان میں سیٹی بج رہی، یا کوئی آگے کہہ رہا ہے کہ 8 سال ہو گئے ابھی تک بچہ نہیں ہوا، دعا کر دیجیے۔ کوئی آگے کہہ رہا ہے داماد کو دبئی کا ویزا مل جائے، اس کی دعا کر دیجیے۔ لا حول ولا قوت۔ یہ مسلمان ہے، یہ خیر امت کی۔ دھوکے سے نکلو، بالکل دھوکے سے نکلو، یہ حق، یہ ایمان نہیں ہے۔ رب کعبہ کی قسم یہ ایمان نہیں۔ اور میں کیسے سمجھاؤں؟ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی شادی کے موقع پر تو خرچ کرو گے لاکھوں، جہاں خرچ کرنا چاہیے چند ہزار، اور جب دین کے تقاضے سامنے رکھے جائیں گے تو کہو گے لاک ڈاؤن کی وجہ سے کاروبار بند ہے۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے کس کی شادی میں پیسہ کم خرچ ہوا مجھے بتاؤ ذرا۔ ادھار لے کر شادیاں کرتے ہو، سودی قرضے لے کر شادیاں کرتے ہو، ساہوکاروں اور مہاجنوں کی جیبیں بھر کے شادیاں کرتے ہو دکھاوے کے لیے، اور جتنا زیادہ خرچ شادیوں پر کرتے ہو اتنی ہی گہری جہنم اپنے لیے بک کر لیتے۔ کون سا اسلام ہے بھائی؟ آخری موقع ہے، آخری دن، آخری سال، حق اور باطل کے درمیان، ظلم اور انصاف کے درمیان، کفر اور اسلام کے درمیان۔ بہت صاف لفظ بول رہا ہوں، آخری فیصلہ کن لڑائی شروع ہو چکی ہے، اور گھمسان کی لڑائی چل رہی ہے۔ آپ خود فیصلہ کرو، آپ تماشائی بنو گے خالی؟ جو تماشائی بنیں گے ایک نہ ایک دن اللہ ان کو تماشا بنا کر رہے گا۔ کوئی اگر یہ سوچتا ہے، اور بہت یہی سب سوچتا ہے، ارے مولانا باطل والوں کے پاس حکومت ہے، طاقت ہے، فوج ہے، پولیس ہے، عدالتیں ہیں، میڈیا ہے، حق والوں کے پاس کیا ہے؟ ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ باطل والے بڑے طاقتور ہیں۔ ٹھیک اس زمانے میں اللہ ایک بار پھر اللہ اپنی طاقت دکھا رہے ہیں۔ اب پچھلی کہانیوں کی بھی ضرورت نہیں رہی۔ دیکھ لو افغانستان کو، دنیا میں سب سے غریب ملک ہے، سب سے غریب قوم ہے، اور 40 سال سے دنیا کی سب سے طاقتور حکومتوں کا مقابلہ وہ سب سے غریب ایمان والے کر رہے ہیں۔ اور اب حالت یہ ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقتیں ٹرک کی لائٹ بجھا کر بھاگنے پر مجبور ہیں۔ واہ سبحان اللہ، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ کیا طاقت ہے ان کے پاس ایمان کے سوا؟ کیا طاقت، کون سے ہتھیار ان کے پاس ہیں بھائی؟ 48 ملکوں کی فوجیں، لیٹسٹ ٹیکنالوجی، سب سے طاقتور ہتھیار، کیا نہیں ہے ان کے پاس؟ مگر مقابلے میں کون کھڑا ہے؟ ایمان والے۔ ان کے پاس ہتھیار نہیں ہے،
ان کے پاس پہننے کے لیے کافی کپڑے نہیں ہیں، ان کے پھٹے پرانے چپل ہوتے ہیں، پھٹے ہوئے کئی جگہ سے سلے ہوئے، یہ ہے ان کے پاس. مگر اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں کہ یہ تم ابھی تک مجھ کو نہیں پہچانے. لو ایک نئی مثال اور دیکھ لو، اپنے زمانے میں دکھا رہا ہوں تم کو، یہ نہ کہنا یہ پچھلے زمانے کے ایمان والوں کی کہانیاں ہیں.